ایسے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں جن کی سوچ اپنے وقت سے آگے ہے. وہ انقلابی ہیں، وہ قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں. ان کا راہ گزر ہمارے لیے ایک نقشہ بن جاتا ہے. سلمان تاثیر ایک کامیاب بزنس مین جس نے حساب کتاب کی تعلیم پائی اور بے حساب زندگی بسر کی. حساب کتاب کی مہارت نے انہیں ایسی کامیابی بخشی جس کا کوئی حساب نہیں. میدان سیاست کا ہو، کاروبار کا یا پھر انسان دوستی کا، سلمان تاثیر نے جو بھی کیا پوری تاثیر کے ساتھ کیا. محمد دین تاثیر کے گھر جنم لینے والے سلمان تاثیر نے ہزار مشکلات کو شکست دی. یہ وہی ایم ڈی تاثیر تھے جنہوں نے شان رسالت میں گستاخی کرنے والے راجپال کو جہنم رسید کر کے شہادت کو گلے لگانے والے قاضی علم دین کی تدفین کے انتظامات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. سلمان تاثیر کے لیے زندگی کبھی آسان نہ تھی. ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی چیلنج ان کا منتظر رہا، اور وہ چیلنج کو دیکھ کر آنکھ بند کرنے والے کب تھے. سلمان تاثیر 31 مئی 1944 کو بھارت کے شہر شملہ میں ڈاکٹر محمد دین تاثیر کے گھر پیدا ہوئے. علمی اور ادبی گھرانے میں پیدا ہونے کے باعث سلمان تاثیر بچپن ہی سے معاملہ فہم اور باشعور انسان تھے. سلمان سب سے چھوٹے، لاڈلے، باقی سب بہنیں تھیں، سب کی آنکھ کا تارا اور بے حد شیطان. اگر مجھے کچھ یاد ہے اس کے بارے میں، کیونکہ بچپن میں ہم دونوں کا بہت ساتھ تھا، 1 سال کا فرق تھا ہماری عمروں میں، اور چونکہ وہ نہایت شیطان تھا تو ڈانٹ بہت کھاتا تھا، اپنی اماں سے بھی اپنی بہنوں سے بھی. اور پھر میں ہی واحد بہنوں میں تھی جو کہ راضی ہوتی کہ اس ساتھ کھیلوں، اس کی شیطانیاں جو ہیں وہ سہل. سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر محمد دین تاثیر اپنے وقت کی معروف شخصیات میں سے ایک تھے، جبکہ ان کو علامہ محمد اقبال کی دوستی کا شرف بھی حاصل تھا. سلمان تاثیر جب 6 برس کے ہوئے تو آپ کے والد کا سایہ آپ پر سے اٹھ گیا. سلمان تاثیر جیسا انسان کوئی ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ بچپن سے جن حالات سے وہ گزرے، ان کے والد کی وفات کے بعد جن مشکلات سے گزرے، اور جس قدر انہوں نے ترقی کی اور اپنے آپ کو بنایا خود اپنے بلبوتے پر اپنی محنت سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثالی زندگی تھی اور ایک مثالی انسان تھا. سلمان تاثیر کا شمار پاکستان کی ان چند شخصیات میں ہوتا ہے جو سیاسی میدان کے ساتھ ساتھ کاروباری میدان میں بھی اپنی مثال آپ تھے. سلمان تاثیر نے زندگی بھر غیر معمولی علمی سوچ کا نمونہ پیش کیا. مشکل حالات کو شکست دے کر انہوں نے انتھک محنت سے اعلیٰ طبقے میں جگہ بنائی، اور پھر قابل رشک اور قابل قدر کامیابیاں ان کا مقدر بنی. سلمان تاثیر نے اپنی ابتدائی عمر میں ہی کامیاب بزنس مین کا لقب حاصل کر لیا تھا. سلمان تاثیر نے برطانیہ سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ڈگری حاصل کی، جو ان کی علمی اور سیاسی بصیرت کو نکھارنے میں معاون ثابت ہوا. وہ لندن چلے گئے، میں کیمبرج یونیورسٹی چلا گیا. انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھی، میں نے اکنامکس پڑھی، وہاں بھی ملتے رہے. واپس آئے تو ہماری جو خواہشیں تھیں دونوں کی ایک ہی قسم کی تھیں. دونوں ہم ایک خوشحال، مضبوط، آزاد، جمہوری پاکستان چاہتے تھے. سلمان تاثیر ایک کامیاب بزنس مین اور ایک بہادر سیاستدان تھے. سلمان تاثیر 1994 میں پہلی فرسٹ کیپٹل سیکیورٹیز کارپوریشن کا قیام عمل میں لائے، جس نے پاکستان میں انویسٹمنٹ بینکنگ کا آغاز کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فائنینشیل سیکٹر میں دیگر کمپنیز بنائیں، جن میں ٹیلی کمیونیکیشن، میڈیا، ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ شامل ہے. انہوں نے اپنی زندگی کی شروعات میرے خیال میں کسی چیز سے نہیں کی، اور ہی بلٹ این امپائر، اور یہ ان کا زبردست بزنس ایکیومن جس کو میں کہتی ہوں وہ تھا.
وہ ہر ایک چیز میں بہت محنت سے اور دیانتداری کے ساتھ کام کرتے تھے، اور ان کا صلہ اللہ نے ان کو دیا تھا فرام اے اسمال بینگ اوپننگ اے اسمال چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم جو ان کی پہلے تھی تاثیر ہادی اینڈ کمپنی، اس کے ساتھ اپنے سب کنٹمپریز کو وہ پیچھے چھوڑ کے بہت آگے نکل گئے بیکاز ان کی ویژن بہت تھی. ہی تھاٹ کہ کمیونیکیشن بزنس میں جو ہے نا کمیونیکیشن از دا ان تھنگ، تو انہوں نے اپنا یہ ورلڈ کال ڈیولپ کیا، ہیلو کارڈ ڈیولپ کیا، پھر ان کی اپنی جو تھی انہوں نے سیٹ اپ کی تھی اپنا سیکیورٹی کمپنی وہ کی انہوں نے. تو اس سے ہے کہ انہوں نے پھر ٹائم جو تھا 97 کے بعد زیادہ ٹائم انہوں نے اپنی بزنس ڈیولپ کیا. میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے ان چند پولیٹیشینس میں تھے کہ جنہوں نے جو بزنس میں ترقی کی وہ محض اپنی ہمت اور اپنے انٹلیکٹ کے زور پہ کی، اور اس میں ان کسی قسم کی گورنمنٹ کی اس میں مدد شامل نہیں تھی، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے ٹیکسز پوری طرح سے ادا کیے، اور اتنا بزنس میں ترقی کر جانے کے باوجود وہ اندر سے ایک درویش صرف انسان تھے. بہت اچھے باس تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے، اور وہ آفس میں ان کا سٹائل ڈفرینٹ تھا، لیکن وہ جب ہم کبھی کسی پرسنل ایونٹس پہ جاتے تھے یا جو بھی ان کے گھر پہ یا فارم ہاؤس پہ یا لنچ پہ ڈنر واٹ ایور جہاں بھی جایا کرتے تھے، ان کا ڈفرینٹ سٹائل تھا، بہت فرینڈلی تھے. سلمان تاثیر کی کمپنیز نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اس وقت پاکستان میں سرمایہ کاری پر متوجہ کیا جب پاکستان اقتصادی اور معاشی سطح پر عدم استحکام کا شکار تھا. He was an individual who managed to deliver investor confidence in targeting Pakistan as an opportunity. And there are not that many good things coming out about Pakistan, but Salman Taseer, the businessman, was able to inspire that confidence. The world is moving very fast and we can't be left on the side. And unfortunately, because of some of the bad images of Pakistan, that we are in danger of being marginalized. And you've seen the huge amount of talent in this country, the huge amount of creativity, and whether it's on our economy, whether it's on our film, whether it's on our agriculture, we have to globalize very fast.